السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واہلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم سامعین کرام، اسلام ایک ایسا واحد بے مثال مذہب ہے جو ہر انسان کی ہر اعتبار سے قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے اور انسانی زندگی کے سارے مراحل و مسائل کا آسان سے آسان حل پیش کرتا ہے. آج کا عنوان ہے اسلام میں سونے اور جاگنے کے آداب. اس عنوان کے انتخاب کا اصل مقصد یہ ہے کہ سونا اور جاگنا ہر انسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اور بہت سارے مسلم نوجوان، بہت ساری مائیں بہنیں، ہمارے نونہال بچے، انہیں سونے جاگنے کے مسلمان ہونے کے باوجود بھی اسلامی صحیح آداب معلوم نہیں. اس ویڈیو یا درس کا اصل مقصد ایسے ماؤں بہنوں تک، ایسے نوجوان مسلمان بھائیوں تک اسلام کی صحیح تعلیمات کو، ان آداب کو پہنچانا اور عام کرنا ہے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ان اسلامی تعلیمات کو، ان آداب کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور اسے فالو کرنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بھی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بن سکے. اسے دوسروں تک پہنچانے، دوسروں کو بتانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. چلیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. سونے کا سب سے پہلا ادب ہے عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی کوشش کریں تو اس کا ایک فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ ہماری فجر کی نماز قضا ہونے سے بچ سکتی ہے. اور یہ وہ نماز ہے جس کی 2 رکعت سنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ 2 رکعت فجر کی سنت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر پوری دنیا کو اور دنیا کے تمام چیزوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور صرف فجر کی 2 رکعت سنت کو ایک پلے میں رکھا جائے تو اس کی قدر و قیمت زیادہ ہو جائے گی. فجر کی 2 رکعت سنت کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی. جب اس کی 2 رکعت سنت کی اتنی اہمیت ہو سکتی ہے تو پھر اس وقت کے فرض نماز کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے. اس لیے اس فرض نماز کو چھوڑنا تو دور کی بات، قضا ہونے سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دوسرا فائدہ ہمیں یہ بھی حاصل ہوگا، اگر ہم عشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کریں تو تہجد کے وقت یا تہجد کے لیے اٹھنے اور بیدار ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ وہ عبادت کا بہترین وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود 7 آسمان سے نیچے اتر کر کے آسمان دنیا پر آ کر کے اعلان کرتا ہے کہ اس وقت اگر کوئی بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اسے وہ چیز عطا کر دوں گا. اگر کوئی بندہ مجھ سے کوئی دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لوں گا. اگر کوئی بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی ضرورت پیش نہ آئے تو خواہ دکانوں میں، مکانوں میں بیٹھ کر کے یا ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے یا چوک چوراہوں میں یا دوست احباب کے ساتھ ٹھہر کر کے فضول باتوں میں وقت برباد نہ کریں. عشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کریں تاکہ ان فوائد سے مستفید ہو سکیں. اور سونے کا دوسرا ادب، ہمیں باوضو ہو کر کے، وضو کر کے سونا چاہیے. اگر ہم باوضو ہو کر کے سوتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہمیں مل سکتے ہیں. ان میں سے 4 اہم فائدے یہ ہیں. سب سے پہلا فائدہ، ایک معزز فرشتہ ہمارے ساتھ رات گزارے گا اور ایک ایک کروٹ پر ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے، جب ہمارے ساتھ کوئی فرشتہ رات گزارے گا تو پھر ہمیں کسی بھی قسم کی سیکورٹی گارڈ کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. تیسرا فائدہ، ہم گناہوں سے منزہ اور مبرہ اور پاک و صاف ہو کر کے سوئیں گے. تیسرا فائدہ، اگر ہم سونے سے پہلے روزانہ وضو کا اہتمام کریں گے تو ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جا سکتے ہیں. اور باوضو ہو کر کے سونے میں کیا فائدے ہیں، اگر آپ اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے بیان اور درس گزر چکا ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور سونے کا تیسرا ادب یہ ہے، بسم اللہ کہہ کر کے اپنے گھر یا کمرے کے دروازے کو بند کر لینی چاہیے. اگر ہم بسم اللہ کہہ کر کے اپنے گھر کے دروازوں کو یا کمرے کی کھڑکیوں کو، دروازوں کو بند کرتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے، ہمارے گھر میں یا کمرے میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اغلق الباب واذکر اسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر کے دروازوں کو بند کر لیجئے. فإن الشیطان لا يفتح بابا مغلقا، اس لیے کہ شیطان ایسے دروازے کو نہیں کھول سکتا ہے. اور بسم اللہ کہہ کر کے اپنے کمرے کے دروازے کو بند کر لینے کا دوسرا فائدہ ہمیں یہ بھی حاصل ہو جائے گا کہ ہمارے کمرے میں کسی بھی قسم کے کوئی زہریلے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو یا کوئی موذی جانور داخل نہیں ہو سکتا ہے. داخل ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں.
تو آج کے اس مختصر سے درس میں سونے کے 3 اہم آداب 3 پوائنٹ بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا ادب عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے 2 فائدے بیان کیے گئے۔ دوسرا ادب باوضو ہو کر کے سونی چاہیے اور اس کے 4 فائدے بیان کیے گئے۔ تیسرا ادب سونے سے پہلے اپنے کمرے کے دروازے کو بسم اللہ کہہ کر کے بند کر دینے چاہیے اور اس کے 2 فائدے بیان کیے گئے۔ باقی آداب انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان صحیح مسنون آداب کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسرے تک عام کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔